اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اسلامک اسکالر سے آپ سے مخاطب ہوں۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بالکل ٹھیک اور خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے جو ویڈیو لے کر آیا ہوں وہ بھی انتہائی دیکھنے کے قابل ہے اور آپ کے لیے سود مند اور فائدہ مند ثابت ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ اسلامک اسکالر کے سبسکرائبرز اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں گے۔ چلتا ہوں اپنی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد اس کے ساتھ مختلف قسم کے کام لگا دیے، مشقتیں لگا دیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو عقل سلیم بھی عطا فرما دی کہ کون سا کام کس وقت کرنا ہے، بھوک لگے تو کیا کھانا ہے، پیاس لگے کیا پینا ہے، یہ انسان اپنی عقل سے کرتا ہے۔ تو جب انسان کو کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہ اپنی عقل سے اس چیز کا جائزہ لیتا ہے اور پھر کسی ایک نتیجے پر پہنچ کر اس ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان ضرورتوں میں سے ایک ضرورت انسان کی سفر بھی ہے۔ جب انسان کو ضرورت پڑتی ہے تجارت کی، علم حاصل کرنے کی، کچھ خریداری کرنے کی، معاشی لحاظ سے، دینی لحاظ سے یا کسی اور مقصد کے لحاظ سے اسے سفر کرنا پڑتا ہے، خواہ وہ سفر مختصر ہو یا طویل ہو یا بحری ہو یا ہوائی ہو، زمینی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے چونکہ ہمیں آخرت تک آنے والے تمام کاموں کے طریقے ہمیں بتا دیے، اسی لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ سفر کے دوران ہم کون سے اعمال کر سکتے ہیں جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے یا طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ تو آج میں آپ کو سفر کے دوران کی دعائیں اور اس سے متصل جو احادیث کی روشنی کے اندر احکامات بھی بتاؤں گا۔ ناظرین، جب انسان سفر کے اندر ہو، سفر شروع کرے تو کوشش کرے کہ سارے سفر کے دوران یہ دعا پڑھتا رہے۔ جب یاد آتی تو پڑھتا رہے، یاد آئے پھر بھی پڑھتا رہے، دل کے اندر بھی پڑھتا رہے۔ الفاظ اس کے یہ ہیں: اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکابۃ المنقلب والحور بعد الکور ودعوۃ المظلوم وسوء المنظر فی الاہل والمال۔ اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں سفر کی سختیوں سے اور سفر سے واپسی ناکامی کی اذیت سے اور ترقی کے بعد تنزلی سے اور مظلوم کی بد دعا سے اور واپسی پر اہل و عیال میں کسی تکلیف دہ منظر سے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ دعا مانگ لے: اللہم بلغ یبلغ خیر ومغفرت منک ورضوان بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیف فی الاہل اللہم ہون علینا السفر وطور لنا الارض اللہم انی اعوذ بک من وثاء السفر وکابۃ المنقلب۔ اے اللہ، میں تجھ سے ایسی کامیابی چاہتا ہوں
جو خیر و خوبی کو پہنچا دے، یعنی اس کا انجام خیر ہو، اور تیری خاص مغفرت اور رضا چاہتا ہوں۔ تیرے ہی ہاتھ میں خیر و برکت ہے، بے شک تو ہر چیز کا قادر ہے۔ اے اللہ، تو ہی ہمارا سفر میں رفیق ہے، اور تو ہی گھر بار میں ہمارا قائم مقام اور محافظ ہے۔ اے اللہ، تو اس سفر کو ہم پر آسان کر دے، اور زمین کی مسافت کو میرے لیے طے کر دے۔ اے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں سفر کی سختی سے اور سفر سے واپسی کی اذیت سے۔ اس کے بعد یہ دعا بھی مانگ لے، اللہم انت الصاحب فی السفر والحلیف فی الاہل، اللہم اصحبنا فی سفرنا واحلفنا فی اہلنا۔ اے اللہ، تو ہی سفر کا ساتھی ہے، اور تو ہی اہل و عیال میں ہمارا قائم مقام ہے۔ اے اللہ، تو ہمارے سفر میں ہمارا رفیق بن جا، اور ہمارے اہل و عیال میں ہمارا قائم مقام اور محافظ بن جا۔ جب کسی بلندی پہاڑی وغیرہ پر چڑھے تو اللہ اکبر کہے، اور جب اس سے اترے تو سبحان اللہ کہے، اور جب کسی وادی یعنی کھلے میدان میں پہنچے تو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہے، اور اگر سواری کے جانور کو ٹھوکر لگے تو بسم اللہ کہنا چاہیے۔ اگر گاڑی کے اندر سوار ہے تو جیسے جمپ وغیرہ لگتے ہیں تو یہ اس وقت بھی کہہ سکتا ہے کہ بسم اللہ بسم اللہ۔ یہ چاروں ہدایتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث کے اندر منقول ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے ہدایات نہیں بتا رہا، یہ ذہن نشین فرما دیجئے۔ بحری سفر کے اندر، پانی کے اوپر جو بحری جہاز چلتے ہیں اس کے اندر اگر سفر کر رہا ہے تو اس سفر میں ڈوبنے سے امان کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ سوار ہوتے وقت آیات ذیل پڑھ لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی الغفور الرحیم۔ اللہ کے نام سے ہی اس کا لنگر اٹھانا ہے، اور اسی کے نام سے اس کا لنگر ڈالنا ہے۔ اور ان کافروں مشرکوں نے اللہ کی قدر کرنے کا جیسا حق تھا ویسی قدر نہیں کی، حالانکہ قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ در حقیقت اللہ پاک بلند و برتر ہے ان مشرکوں کے شر سے۔ اگر سفر کے دوران آپ کی سواری چھوٹ جائے تو بلند آواز سے یہ پڑھے، اعیونی یا عباد اللہ رحمکم اللہ، مدد کرو اے اللہ کے بندو، اللہ تم پر رحمت فرمائے۔ اور اگر کسی مددگار کو بلانا ہو تو بلند آواز سے کہے، یا عبادی اللہ، یا عباد اللہ اعیونی، یا عباد اللہ اعیونی، یا عباد اللہ اعیونی۔ بزرگ حضرات فرماتے ہیں، نیک لوگ، کہ یہ عمل بہت ہی آزمودہ ہے کہ جیسے ہی آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کی سواری واپس آ جائے گی۔ جب کسی بلند مقام کے اوپر پہنچے تو یہ پڑھ لے، اللہم لک الشرف علی کل شرف ولک الحمد علی کل حال۔ اے اللہ، تیرے ہی لیے شرف و برتری ہے ہر بلند سے بلند تر چیز پر، اور تیرے ہی لیے حمد و ثنا ہے ہر حال میں۔ اور جب اس شہر کو دیکھے کہ جس میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کو دیکھتے ہی یہ کہے،
اللهم رب السماوات السبع ومذللنا ورب الأرضين السبع ومقللنا ورب الشياطين ومذللنا ورب الرياح ومذرين فإننا نسلك خير هذه القرية وخير أهلها نعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها۔ اے اللہ، ساتوں آسمانوں کے اور اس تمام مخلوق کے پروردگار جس پر یہ سایہ فگن ہے، اور ساتوں زمینوں کے اور اس تمام مخلوق کے پروردگار جس کو یہ اٹھائے ہوئے ہیں، اور تمام شیطان کے اور اس تمام مخلوق کے رب جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہے، اور تمام ہواؤں کے اور ان چیزوں کے رب جن کو ہواؤں نے پراگندہ کیا ہے۔ پس ہم تجھ سے ہی اس بستی کی اور اس بستی والوں کی خیر و عافیت کی دعا مانگتے ہیں، اور تجھ سے ہی اس بستی کے اور بستی والوں کے اور جو کچھ بھی اس بستی میں ہے اس کے شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ ایک روایت میں اس دعا کے ساتھ کلمات ذیل کا بھی اضافہ ہے کہ میں تجھ سے اس بستی کی اور جو اس میں ہے اس کی خیر و برکت کا سوال کرتا ہوں، اور اس بستی کے اور جو اس میں ہے اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب اس بستی میں داخل ہونے لگے تو 3 مرتبہ کہے اللہم بارک لنا فیہا، اے اللہ تو ہمیں اس بستی میں خیر و برکت عطا فرما، اور یہ دعا مانگے اے اللہ تو ہم کو اس بستی کے ثمرات عطا فرما، اور اس بستی کو ہماری محبت دے، اور اس کے نیکوکار باشندوں کی محبت ہم کو نصیب فرما دے۔ اور جب قیامگاہ میں چلا جائے تو یہ پڑھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کی پناہ لیتا ہوں ہر اس چیز سے جو اس نے پیدا کی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر کسی جگہ قیام کرتے وقت مذکورہ بالا تعوذ پڑھ لے گا تو اس جگہ سے کوچ کرنے تک اس کو وہاں کوئی چیز نقصان نہ پہنچا سکے گی، اور اگر سفر میں کسی سرزمین میں شام ہو جائے اور رات آ جائے، رات کو وہاں پر ٹھہرنا پڑ جائے تو اس زمین کو خطاب کر کے کہے اے سرزمین میرا بھی رب اللہ ہے اور تیرا بھی رب اللہ ہے، میں اسی اللہ کی پناہ لیتا ہوں تیرے شر سے اور جو کچھ تیرے اندر پیدا کیا ہے اس کے شر سے، اور جو جانور تیرے اوپر چلتے ہیں ان کے شر سے، اور میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی جنگل کے شیر سے اور کالے ناگ سے اور ہر سانپ بچھو اور شہر کے باشندوں کے شر سے اور ہر باپ اور بیٹے کے شر سے۔ اور جب رات کا پچھلا پہر آ جائے تو یہ پڑھ لے سن لیا ہر سننے والے نے، یعنی سب گواہ ہیں اللہ کی حمد و ثنا کو اور اس کے فضل و انعام کو اور ہم پر اس کے احسان کی خوبی کو۔ اے پروردگار تو پورے سفر میں ہمارا رفیق رہیو اور ہم پر فضل و انعام فرما، دوزخ کی آگ سے پناہ اللہ کی پناہ لیتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں، اور جب تک سفر میں رہے وقتاً فوقتاً یہ 5 سورتیں پڑھ لیا کرے۔ قل یا ایھا الکافرون اذا جاء نصر اللہ والفتح قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ ہر سورت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرے اور اسی پر ختم کرے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبیر بن
مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے جبیر، کیا تم چاہتے ہو کہ جب تم سفر میں جاؤ تو اپنے ساتھیوں سے صورت و ہیبت میں بہتر اور توشائے سفر میں بڑھ کر رہو؟ حضرت جبیر کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ نے فرمایا، تو یہ 5 سورتیں پڑھ لیا کرو، ہر سورت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا کرو اور اسی پر ختم کیا کرو۔ جبیر کہتے ہیں، میں کافی مالدار اور دولت مند تھا، مگر جب سفر میں جاتا تو سب سے زیادہ بدحال اور توشائے سفر میں کم تر تنگ دست ہو جایا کرتا تھا، یعنی سفر میں مجھے راس نہیں آتا تھا۔ جب سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صورتیں پڑھنے کے لیے بتلائیں اور میں نے ان کو پڑھنا شروع کیا تو میں پورے سفر میں واپسی تک اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ خوشحال اور توشائے سفر میں فارغ البال رہنے لگا۔ سفر کی تنہائی کے وقت اللہ کی طرف دھیان لگا رہے اور زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ میں مصروف رہے اور برے خیالات کو پاس آنے نہ دے۔ حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ جو بھی مسافر اپنے سفر میں تنہائی کے وقت اللہ کے دھیان اور اس کے ذکر میں مصروف رہتا ہے، اللہ تعالی ایک فرشتہ اس کے ہم سفر فرما دیتے ہیں، اور جو شعر و شاعری وغیرہ لغویات میں مصروف رہتے ہیں، اللہ تعالی ان کے پیچھے ایک شیطان لگا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی ہی احکامات عطا فرما دیے، دعائیں بتلا دیں، سفر کے دوران سارا طریقہ کار بتا دیا، تو اب ہمیں ہی اس کا علم نہ ہو تو اس کے اندر ہم ہی گناہ کے اندر شامل ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ، اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن پر لازمی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ تو چلتا ہوں ناظرین، حاضر ہوں گا اگلی ویڈیو کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔